قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدریز ہوئے۔ روزانہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کا تذکرہ کرے، آپ کی سیرت و صورت کا تذکرہ کریں، آپ کے اخلاق کا تذکرہ کریں، آپ کے انداز کا تذکرہ کریں، لیکن روزانہ در پیش آنے والے کچھ ایسے مسائل ہیں، ان کی تصحیح کے لیے ہمیں بولنا پڑ رہا ہے ہر وقت۔ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی ثنا خوانی اللہ کا کلام کرتا ہے اپنے محبوب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی جس قدر بہترین قرآن میں ہے نا، خدا کی عزت کی قسم کائنات میں ایسی خوبصورت ثنا خوانی کوئی کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ سب سے بہترین، کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کے لیے۔ کہیں فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم۔ کہیں فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اے محبوب آپ جس شہر میں رہتے اس شہر کی عزت کی قسم۔ کہیں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب یہ مٹی جو پھینک رہے ہیں آپ نہیں پھینک رہے ہیں، ہاتھ آپ کے، دراصل یہ اللہ پھینک رہا ہے۔ کہیں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب کہہ دو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب کے مطابق زندگی گزارو، خود خدا تم سے محبت کرے گا۔ کہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے میرے محبوب۔ کہیں فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ، حامیم، جگہ جگہ ہر آیت اللہ کے محبوب کی ثنا خوانی کر رہی ہے۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں محافل میں جو محافل میلاد کے نام پر پروگرام کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ کے اس کلام کی تلاوت کتنا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں نام نہاد ثنا خوان ہیں یہ کتنے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں حضرت بڑی پیار کی بات کر رہے تھے، عشق کی بات کر رہے تھے، اچانک معاملہ بدل دیا آپ نے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آگے کس کس طرح کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ سٹیجوں پہ کفر کیا جا رہا ہے، اللہ کی توہین ہو رہی ہے، ہم پیسے اڑا رہے ہیں، سبحان اللہ کے نعرہ بازی آگے سے توہین کی جا رہی ہے، ممبر رسول کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم بڑی خوش نظر آ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دی۔ اس میں پڑھا لکھا تو پہلے کوئی ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی عالم دین ہم بلاتے ہی نہیں، ٹوٹل وہ نعت خور طبقہ جن کا ظاہر بھی اللہ کے نبی سے دور تک نہیں ملتا، اور وہ کرایہ دار ہوتے ہیں سارے۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پڑھا لکھا بلا بھی لینا، پھر اسے کہہ دیتے ہیں حضرت ہلکا ہاتھ رکھنا ہے، ہمارے اپنے ہیں یہ، ہلکا ہاتھ رکھنا ہے، ان کو کہنے دینا جو وہ بکتے ہیں بکنے دینا ہے انہیں، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے۔ اللہ اکبر، ہمارے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اپنے ہی ہیں روکنے والے، حضرت کچھ نہیں کہنا، کرنے دے جو کر رہے ہیں دین کے ساتھ۔ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں ایک حرف پڑھنے سے۔ پھر فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں، جس نے محض اتنا پڑھا الف لام میم، اسے اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا کرتا ہے، 30 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 30 اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں محفلوں میں کیا ہوگا، ایک چھوٹا سا یا تو محلے کا کوئی بچہ ہی اسے سورہ اخلاص، بیٹا شروع کریں جی افتتاح ہو رہا ہے، شروع کر دیں محفل پروگرام، چھوٹا سا بچہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کے بعد لگاتار وہ ثنا خوان طبقہ اور ان کی شکل و صورت کی طرف دیکھا کریں، اور پھر ان پر ہزاروں روپے لٹائے جا رہے ہوتے۔ کبھی اس طرح کریں نا، یہ جو ٹوٹل آپ انہی کی معاونت کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے انہیں دے رہے ہیں،
کبھی کوئی بزرگ فوت ہو جائے نا، کسی بڑے نعت خوان کو فون کریں، حضرت ابا جی کا نماز جنازہ پڑھانا ہے، پتہ چل جائے گا۔ وہ فری ماحول ہوتا ہے نا، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کوئی بد مذہب آپ پہ سوال اٹھا دے، کسی عالم کو اس وقت تو یاد نہیں کیا تھا نا پروگرام پہ، محض وہ نعت خور طبقہ 10-15 نعت خور طبقہ تھا، اب انہیں فون کریں کہ حضرت آپ آئے تھے، وہ 20,000 10,000 ایڈوانس دیا تھا، پھر اوپر بھی بارش کی تھی آپ پہ دین کے نام پر، آپ بڑے عاشق رسول بنے پھر رہے تھے، مسئلہ درپیش آ گیا، کسی بد مذہب نے یہ سوال اٹھا دیا، ہم سارے علاقے کے لوگ پریشان ہیں، یہ مسئلہ حل کر دیں، فی الفور فون آپ کا کاٹ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس بیچارے کو تو وضو کے فرائض ہی نہیں آتے یار، اسے تو شرعی سنجے کے طریقہ کا پتہ نہیں یار، طرز پر آپ فریفتہ ہو گئے، آپ نے علماء کی قدر نہ کی، پتہ ہی نہیں تھا کہ محفل کے سجانے کا کیا انداز اور طریقہ ہوتا ہے۔ آپ باہر نکلے اس وقت جتنا بھی آپ کو بینر پوسٹر فلیکسیں لگی نظر آئیں گے نا، ان پہ 10-10 15-15 نعت خوان ہو گئے سارے، کہیں چھوٹا سا آپ کو کہیں نظر آئے گا کہ یہ تلاوت والا ہے، نقیب طبقہ اور ٹوٹل ثنا خوان مصطفیٰ ہیں، اور ان کی شکل کی طرف آپ نظر کریں، کہیں سے کوئی دور تک بھی اللہ کے نبی کی سنت یا طریقہ کوئی جھلکتا نظر آئے نہیں ہوگا۔ کاش کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا، ایک ثنا خوان ہوتا اور اس کو تربیت دی جاتی، بھئی محفل پہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ تو نے وہ اشعار پڑھنے جو اسلام کے مطابق ہوں، اور 5 قرآن کے قاری ہوتے، خدا کی قسم مزہ نہ آ جاتا یار، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی، ایک حرف پر اس قدر اجر مل رہا ہے، اس قدر گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس قدر نیکیاں مل رہی ہیں، مزہ نہ آ جاتا محفل کرنے کا یار۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ نے کیا ثنا خوانی کی ہے، اس کی کیا اہمیت، ثنا خوان تو آج ہے ماشاءاللہ، خدا کو تو طریقہ آیا ہی نہیں ہے ثنا خوانی کرنے کا اپنے محبوب کی تعریف کا، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا قرآن سن کر، اللہ نے جو تعریف کی محبوب کی اس کی کیا ویلیو ہے۔ آج کل 10-12 یہ ثنا خوانوں کے چھوٹے سے بچے کو کہیں گے سورہ اخلاص پڑھ کے بس چل جائے گا سسٹم، یہی مقصد ہے نا کیا ہمارا؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ پڑھا کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ ایک درمیان میں ایک جملہ ہے چھوٹا سا، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، یہ الفاظ ہیں نعت خوان تب کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس قدر عاشق رسول ہوں، مفہوم سمجھا رہا ہوں مختصر، جب میں جاؤں گا نا قیامت کے دن جہنم بھی دیکھ کر مجھے جہنم کو پسینہ آ جائے گا، اتنا بڑا عاشق رسول اور جہنم میرے قریب یا میں جہنم قریب، یہ ممکن ہی نہیں، جہنم بھی ڈر کے خوف کے مارے پسینہ پسینہ ہو جائے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہنم دراصل اللہ کے غضب کا نام ہے، یعنی خدا کا غضب تیرے اندر جو عشق رسول ہے اسے ڈر جائے گا، جی اللہ کے غضب کی توہین ہے، یہ کفریہ جملہ ہے، یاد رکھیں، ہم بڑے ذوق کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ ایک حضرت آپ کے علم میں اگر ہے کہ پنجابی میں ہے کہ جنت تو رکھ اپنے کول مینو نبی دا دوارا کافی ہے، کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی کہ میں اپنے نبی کی محبت میں یا اللہ کے نبی کے گھر کی محبت میں ہوں تو جنت اپنے پاس رکھ، جی اللہ کی جنت کی، اچھا یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ خدا کو کہا جا رہا ہے، خدا کو چیلنج دیا جا رہا ہے، یہ خدا کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو جنت رکھ اپنے کول، اس طرح دے کوئی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ اندازہ کریں، وہی بات ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے تو اپنے کول رکھ جنت، مجھے نہیں اس کی ضرورت، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں اللہ کے محبوب داخل ہو جائیں گے، تو کہاں جائے گا؟ تو جنت کا ٹھکرا رہا ہے نا، انکار کر رہا ہے، ہر پیغمبر ہر نبی جنت مانگنے کی ہمیشہ دعائیں کرتے رہے، جنت کیا ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت دراصل جنت ہے، اللہ کی رحمت اور فضل کو ٹھکرایا جا رہا ہے، کیا مطلب اس کا؟ عوام الناس کو کس سوچ میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے سے برسات ہوتی ہے نوٹوں کی، ماشاءاللہ کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی روکے تو اسے فی الفور نہیں جی حضرت اگر روکنا بھی تھا تو اکیلے میں روک لیتے، اس نے 1000 لوگوں میں اس طرح کا تماشا لگا دیے، دین کی توہین کر دیے، اللہ کی توہین کر دیے، ہم اکیلے میں روکتے انہیں کیوں؟ پھر مجمع میں کئی لوگ ہوں گے، غلط کیا حضرت نے، بے عزتی کر دی ہے، توہین کر دی اس ثنا خوان مصطفیٰ کی، بھئی جو آپ نے ثنا خوان بلایا ہے
اس نے ہزار لوگوں میں دین کی دھجیاں اڑا دی، اس نے ہزار لوگوں میں اللہ کی توہین کر دی، اس کے فضل کو کی تردید کر دی، اس کو حیا نہ آئی۔ اگر اس سے انہی لوگوں میں کہا جا رہا ہے تو اس کی بڑی توہین نظر آ رہی ہے اب لوگوں کو۔ ایسا نہ کریں۔ یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تصویر محمد عربی دی رب خود بھی بنا کے تے لٹیا گیا، یہ گلی گلی میں لگا۔ کیا مطلب ہے اس کا یار؟ یہ خدا کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں یہ کن لوگوں نے لکھی ہے کہ کیا یہ ثنا خوانی ہے؟ اللہ کے نبی کی تعریف میں اللہ کی توہین کی جائے، یہ ثنا خوانی ہے کیا؟ کون بولے گا یہ؟ آپ لوگوں نے ادھر تو ہمیں بولنے دینا ہی نہیں ہے، یہاں تو ہم اب کھل کے سمجھا سکتے ہیں نا آن کیمرہ، یہاں تو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کون یہ لٹیرے دکاندار آن پہنچے جنہوں نے اپنی من مانی سے اپنی مرضی سے کیا کچھ لکھ دیا؟ اللہ کے نبی، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے اندر بہتر ہے کہ گندگی اور پیپ بھری ہو اس سے کہ پیٹ اشعار سے بھرا ہو، غلط شاعری سے بھرا پیٹ، اس سے بہتر ہے کہ پیٹ کے اندر پیپ اور گندگی بھری ہو، وہ زیادہ بہتر۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ ہمیں قرآن کا مزہ نہ آیا، آپ کے نہیں حضرت ایسی بات نہیں، خدا کی قسم ایسی بات ہے یار۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو کیا محفل کے اندر صرف چھوٹا سا ایک بچہ یا ایک قاری قرآن ہوتا، باقی ٹوٹلی ثنا خوان ہوتے؟ بلکہ آج کل تو محفل نعت خوانی ہوتی ہے نا، عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹوٹل ممبر انہی کے سپرد کر دیا ہے، اور ان کا انداز زندگی کمال ہوتا ہے۔ پھر اچھا یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے اپنا فرشتے ہیں تیرے کمی زارا، کیا مطلب ہے اس کا؟ انہی بے حس لوگوں سے کبھی پوچھیں بھئی یہ جملہ جو پڑھ لیا تم نے یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سید کائنات کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نورانی رحمت کے فرشتوں کی اس قدر توہین یار، کس نے کہا یہ؟ کون لکھنے والا ہے؟ کون پوچھے گا یہ؟ آپ لوگوں نے وہاں تو بولنے نہیں دینا، ثنا خوان کی توہین ہو رہی ہے، ادھر اللہ کے نورانی اولوالعزم عظیم فرشتوں کی توہین ہو رہی ہے۔ کمی کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو کمی کہا جائے یہ تو ایک گالی ہے، یہ لفظ یا معاشرے کے اندر کچھ زبان میں یہ غلیظ قسم کی گالی ہے۔ چھوڑے یار یہ کمی ہے، اسی کو کبھی کہہ دینا عام طور پہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اسے کہ یار تیرے انداز سے لگتا ہے تو کمی گھرانے سے تعلق پتہ چل جائے گا۔ بھئی قرآن کے اندر احادیث مبارکہ میں سید کائنات کی تعریف تھوڑی ہے کیا؟ قربان ہماری نسلیں ان کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک پر، ان کا درجات، ان کی فضیلت کمال ہے، لیکن ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ کے نورانی فرشتوں کی توہین کر جانا یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ تو حالات ہیں، ان لوگوں کے سپرد ہم نے ممبر رسول کر دیا۔ تو خدا کے لیے اس طرف متوجہ ہوں، خدا کے لیے اس طرف متوجہ ہوں، توجہ کریں کہ کون لوگ کن راہوں پر چل رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آپ سروے کریں، دیکھیں علاقوں میں جتنی بھی فلیکسیں لگی ہیں ان پہ تلاوت قرآن کتنی لوگ کرنے والے ہیں اور نعت خوان کتنی ہیں۔ پھر ان نعت خوانوں کے چہروں کی طرف دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ عاشق رسول ہیں؟ کیا وہ ثنا خوان ہیں کیا؟ اصل ثنا خوانی اللہ کا کلام قرآن پاک کر رہا ہے۔ کبھی کوشش کریں نا تھوڑا سا یہ بدلیں نظام کو، 3-4 قرآن کے قاری بلا لیں، ایک سنجیدہ باشرہ ایسا آدمی بلا لیں جو کہ سنجیدہ کلام پڑھتا ہو، اللہ کے نبی کی صحیح معنی ثنا خوانی جو قرآن اور حدیث سے اخذ کی گئی ثنا خوانی ہو وہ کرتا ہو۔ تھوڑا سا نظام، ہم ہو گئے نا آواز پہ فریختہ، ٹھیک ہے نا؟ ہماری عشق رسول بھی ایک مذاق ہے، تماشا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بس وہی ہے جو چاہے پڑھتا پھرے، ایک دفعہ تو تماشا لگ جائے نا پورے مجمع کے اندر، لوگوں پر وجہ طاری ہو جائے، کمال کی آواز ہو، ہاتھ کھڑے کرا دینا ساروں کے، کمال ہو جائے۔ یہ طریقہ تھا کہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ نہیں تھا۔ انہیں بدلیں، یقیناً اس بات بھی کئی لوگ عجیب محسوس کریں گے، کرتے رہیں جائیں۔ ہم یہاں ممبر رسول پہ بیٹھ کے بھی یہ بات نہ کریں، حالانکہ میری سوچ اور تھی۔ آج میں نے ایک درس بڑے عشق اور محبت والا دینا تھا، لیکن کچھ سامنے مسائل اس طرح کیا جاتے ہیں، ساتھیوں کے سوال اس طرح کیا جاتے ہیں، اور پھر وہی طبقہ وہ علماء پہ ایسے اٹیک، پھر مجبور ہو کے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔
وگرنہ جو موضوعات سلیکٹ کر کے ہم نے رکھے ہیں وہ تو پورا مہینہ ہی چلاتے رہیں، اللہ کے محبوب کے حسن کے متعلق، آپ کے کمال و جمال کے متعلق، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، آپ کی زبان کا تذکرہ، آپ کے چہرے والضحیٰ کا تذکرہ، آپ کی زلفوں کا تذکرہ، یہ الگ الگ کئی گھنٹوں فی البدی گفتگو ہو سکتی ہے۔ وہ ہمارے موضوعات پڑے ہیں، پہلے انہی کو سمجھانا پڑ رہا ہے، کیا کریں؟ تو خدا کے لیے یہ قصوروار زیادہ تر ہمارے وہ طبقہ ہے جو اس طرح کے پروگرام کراتا ہے اور اس طرح کے لوگوں کو بلاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔